السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ عنوان ہے کینسر، ذیابیطس، دل کے امراض، ہر قسم کی بیماریوں کے لیے علاج ہے روزہ۔ آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ 1450 سال پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ارشاد فرمائی، آج جدید میڈیکل سائنس اسے تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتی، اور سائنس بھٹکتی رہتی ہے۔ سائنس کے جو حالات ہیں، کیفیات ہیں، وہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ یوں لگائیں کہ ایک وقت ایسا تھا جب میڈیکل سائنس نے کہا تھا کہ آپ جب صبح کو بیدار ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ اپنے منہ کو صاف کریں۔ جب آپ بیدار ہوتے ہیں مسواک کریں، ٹوتھ پیسٹ کریں۔ پھر میڈیکل سائنس نے جب اور مزید ترقی کی تو پھر میڈیکل سائنس نے کہا تھا کہ صبح کو منہ صاف کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو اس وقت ٹوتھ پیسٹ کر کے سوئیں، یعنی منہ کو صاف کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے، مختلف قسم کی غذائیں کھاتا ہے، تو ان کے ذرات منہ کے اندر رہ جاتے ہیں، اور جب وہ ذرات منہ میں رہ جاتے ہیں تو بیکٹیریا اور پھر اس سے آگے انفیکشن ہوتا ہے، جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اب سائنس بدلتی رہی، لیکن آخر وہاں پہ آ کے رکی جہاں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی شان ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن سے 2210 روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں، ثابت کی گئی ہیں، احادیث مروی ہیں۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، آپ جب رات کو سوتے تھے تو مسواک کرتے تھے، اور جب آپ صبح کو بیدار ہوتے تھے تو بھی مسواک کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح یہ جو روزہ ہے، اس روزے کے بارے میں قرآن کریم کا نقطہ نظر یہ ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی یہ روزہ فرض تھا۔ اب یہ روزہ، اس کے متعلق اگر آپ جدید میڈیکل سائنس سے پوچھیں تو وہ آپ کو اس کے حیران کن فوائد بتاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں دارالحکومت جاپان کا ٹوکیو ہے۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی۔ وہاں پر ایک لیکچرار ہیں یوشی نوری۔ 2016 میں انہوں نے ایک ریسرچ کی کینسر کے متعلق، اور انہیں نوبل پرائز دیا گیا۔ اب یہ نوبل پرائز کس معاملے میں دیا گیا؟ حالانکہ ریسرچ، روزے کے جو جدید سائنسی طبی فوائد ہیں وہ تو پہلے بھی تھے، لیکن ان کی جو ریسرچ تھی اس ریسرچ کے ساتھ پروف اور ثبوت تھا۔ تو یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے لیکچرار یوشینوری نے 2016 میں یہ ثابت کیا کہ میں نے کینسر کی دوا، کینسر کا علاج تلاش کر دیا۔ اب ذرا آپ وہ رپورٹ سنیں گے تو آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ علاج کیا ہے کینسر کا؟ علاج یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
ایک سال میں 25 سے 27 دن 12 سے 16 گھنٹے اگر وہ شخص بھوکا رہتا ہے، وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، اب انسانی باڈی کے اندر کچھ خلیے ایسے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، گلے سڑے ہوتے ہیں، اور وہ انسانی باڈی کے لیے زہر ثابت ہوتے ہیں۔ اب جب یہ انسان کھاتا نہیں، پیتا نہیں، تو یہاں پر آ کر دو باتیں، ایک تو یہ کہ وہ جو گلے سڑے خلیے انسانی باڈی میں ہوتے ہیں وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خلیے جو طاقتور ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، وہ ان خلیوں کو کھا جاتے ہیں جو گلے سڑے اور کمزور ہوتے ہیں، اور یوں کینسر کے مرض میں افاقہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے غور کیا کہ یہاں پر اگرچہ انہوں نے لفظ روزہ استعمال نہ کیا ہو، انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت نہ کی ہو، لیکن ان کی جو ریسرچ ہے وہ وہی ہے جسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ سال میں 25 سے 27 دن 12 سے 16 گھنٹے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یہ کئی امراض سے مفید ہے، اور اسی کو ایز اے مسلم ہم روزہ کہتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ روزے کی وجہ سے کینسر جیسے موذی مرض سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ صرف اتنا نہیں، اس دنیا میں آپ کو اس قسم کے لوگ بھی ملیں گے جو رمضان المبارک سے پہلے بیماری، دل کے امراض، ذیابیطس، مختلف امراض کے اندر مبتلا تھے، لیکن جب انہوں نے روزہ رکھا تو اپنے آپ میں افاقہ محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا مسلمان رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، وہ اپنے آپ کو بیمار ثابت کرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، لہذا وہ روزے کے قریب نہیں جاتا۔ یقین کیجیے، اگر آپ کی فیملی میں، آپ کے ریلیٹیو میں، آپ کے رشتہ داروں میں کہیں پر بھی کوئی ایسا شخص موجود ہے، اسے کہیے اللہ کا نام لیں، آپ روزہ رکھیں، اور اس کے بعد دیکھیے آپ کی باڈی میں مختلف قسم کے انقلابات آئیں گے اور یہ بیماری خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی۔ ہماری سوسائٹی میں اگر آپ ارد گرد نظر ڈالیں تو وہ مریض جو پریشان تھے وہ روزے رکھنے کی وجہ سے تندرست ہو گئے ہیں، اور کئی ہمارے ایسے دوست ہیں جو روزے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو ان کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور کچھ دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو اپنی بیماری کو صحیح کرنے کے لیے بھی نفلی روزہ رکھ لیتے ہیں، رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کر لیتے ہیں، اور آپ یقین کیجئے دنیا میں مختلف ممالک ایسے ہیں جہاں پر ٹریٹمنٹ صرف روزے کے ذریعے سے کی جاتی ہے، یعنی بیمار آتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں کہ اس کے لیے میڈیسن تجویز کی جائے، اس کے مختلف قسم کے ٹیسٹ کرائے جائیں، پھر اس کے لیے میڈیسن تجاویز کی جائیں، میڈیسن کو چینج کیا جائے، ایسا کچھ نہیں، بلکہ وہاں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ آنے والے مریض کو 12 سے 16 گھنٹے بھوکا رکھتے ہیں، اور کئی دن رکھنے کے بعد غالباً افریقہ کے اندر یہ کیفیات موجود تھیں کہ وہاں پر انہوں نے فاسٹنگ کرائی ان سے، اور اس کے بعد مریض کی طبیعت کے اندر افاقہ ہوا۔ تو دیکھیے، صرف روزہ، چونکہ رمضان المبارک کی بابرکات گھڑیاں اور لمحات موجود ہیں، میں نے روزے کے متعلق عرض کیا، ورنہ جو امراض موجود ہیں، ہر مرض کی شفا اللہ تعالی شانہ نے اسلام کے ہر قول، اسلام کے ہر فعل میں رکھی ہے، اور جہاں انسان اسلامی آپ اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے تو بہت سارے امراض سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ثواب کی نیت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔